یہ دونوں کو خاموش بٹھا دیجئے ایک دم، یعنی تو پیچھے بٹھا دیجئے، پورا آخر پیچھے میں چلے جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، صدق اللہ العظیم وصدقنا ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسے آپ جانتے ہیں آج 17 رمضان المبارک ہے، اور آج کا دن اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین دن مانا جاتا ہے، اس لیے کہ معرکہ کے بدر کا وقوع پذیر ہونا وہ 17 رمضان المبارک کو ہے، وہ آج ہی کا دن تھا۔ اس تاریخ کو اہل ایمان اپنے ایمان کی تقویت کے لیے، جذبہ حریت کے لیے، جذبہ شہادت کے لیے، جذبہ جانثاری کے لیے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، خود رب تبارک و تعالیٰ اپنے اس احسان عظیم کا ہمیں درس دے رہا ہے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ تحقیق کہ تم بدر میں کمزور تھے اور ہم نے تمہاری مدد کی ہے، اور یہ مدد ایسی مدد تھی، اسی مدد کا یہ فیضان ہے۔ آج ہم اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پر ایمان کے ساتھ پورے آب و تاب کی اور پوری توانائیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ غیر معرکہ بدر میں جو ہم انتہائی کمزور تھے، ہر حیثیت سے کمزور تھے، طاقت کے اعتبار سے بھی، یعنی مین پاور بھی اتنا ہی کمزور تھا ہمارا کہ صرف 313 تھے۔ بلا شبہ وہ 313 افرادی طاقت میں بہت کمزور تھے، لیکن ایمانی طاقت ان کی آج کے کروڑوں اہل ایمان پر فوقیت رکھتی۔ ظاہری طور پر وہ 313 تھے، لیکن ایمانی جذبے اور جوش اور اللہ پر یقین اور بھروسے کا یہ عالم تھا ان کے۔ اس وقت کا سپر پاور ان 313 کے سامنے موت کے گھاٹ اتر گیا، یعنی ابو جہل کی موت معرکہ بدر میں ہوئی، اتبا معرکہ بدر میں مرا، شیبہ معرکہ بدر میں مرا، مشرکین مکہ کے 70 سردار معرکہ بدر میں مرے، اور اللہ نے حضرات صحابہ کو سورہ انفال گواہ ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہے۔ ایمان بالملائکہ،
واقعات بدر کے درمیان فرشتوں پر جو ایمان لانا ہے، اس کی جو حجت ہے، وہ حجت کا احساس بھی ہمیں معرکہ کے بدر سے ملتا ہے کہ جہاں ہماری طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہماری توانائیاں مان پڑ جاتی ہیں، ہماری جستجو شکست کے قریب نظر آتی ہے، ہم اب شکست کھانے کے قریب اور قریب تر ہو جاتے ہیں، تب اللہ کی نصرت ہمارے لیے غیر مرئی طاقتوں کے ذریعے، یعنی فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کرتی۔ اس لیے ہم مایوس نہ ہو حالات سے کبھی زندگی۔ معرکہ بدر ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ حالات کتنے مایوس کن ہو جائیں، ظاہری طور پر اسباب ختم ہوتے نظر آ جائے، باوجود اس کے کہ ہمارا ایمان اتنا مستحکم رہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے اور وہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو گویا معرکہ بدر ایمان بالملائکہ کی جو حجت ہے، اس پر بھی ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ معرکہ ہوا کب اور کیوں اور کیسے، تو اسلامی تاریخ گواہ ہے۔ مکے میں مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ راستے میں کانٹے ڈالے گئے۔ صحن کعبہ میں کائنات کے سب سے عظیم الشان رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کاٹ کے لا کے ڈال دی گئی۔ اوجڑی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں گوبر رہتا ہے۔ اونٹ کو ذبح کیا گیا اور اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ وہ گوبر سے لدی ہوئی اونٹ کی اوجڑی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کے ڈال دی۔ اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایسے نظارے ظلم و زیادتیوں کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوع پذیر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے صبر کیا، اللہ کے رسول پہ دست درازی کی گئی، حضرات صحابہ کو مارا گیا، ستایا گیا، کاٹا گیا، گھروں سے بے گھر کیا گیا، حتیٰ کہ وطن سے بے وطن کیا گیا۔ اور ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئے، اور دوسرا سال ہے مدینہ طیبہ کے آنے کے بعد، معرکہ بدر پہلا وہ رمضان ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی سال میں بدر بھی ہے۔ روزوں سے صحابہ آشنا نہیں ہیں ابھی، اسی سال روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس امتحان کے ساتھ ایک اور ایک امتحان ہے، اس بھوک و پیاس کے ساتھ ایک اور ایک معرکہ ہے، یہ معرکہ بدر ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرات صحابہ کے ایمان اور حضرات صحابہ کی قربانی، حضرات صحابہ کے عیسیٰ، حضرات صحابہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری و فداکاری کا انداز، کہ آ کے تھوڑا سا سکون سے سانس لیے مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ کی بستی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم کے اہل ایمان کے اس گروہ میں ایسی محبت پیدا کی ہے، انصار و مہاجر میں، کہ وہ ایک دوسرے پہ جانثاری کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دو بیویاں ہیں تو ایثار کا یہ عالم ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ان دو میں سے جو چاہتے ہیں میں طلاق دیتا ہوں کہ تمہیں ایک سے شادی کرو۔
ہے کائنات میں زمین کے اوپر ایسا کوئی معدت کا معاملہ، ایک بھائی ہے اپنے باپ کی زمین میں سے حصہ دینا نہیں چاہتا اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، لیکن حضرات صحابہ ہے کہ رسول کریم پر ایمان لا چکے ہیں اور ایثار کا یہ عالم ہے کہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسی معدت کی جو خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں صحابہ کے درمیان، مہاجر و انصار کے درمیان پیدا کی، ابھی اطمینان کی سانس لے ہی رہے ہیں۔ جناب ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے اور ادھر مکے کی وادیوں میں سازشیں تیار کی جا رہی ہیں۔ یہ سازش کی جا رہی ہے کہ ایک قافلہ تجارت کو تیار کیا جائے اور ملک شام بھیجا جائے، اس سے خوب موٹی کمائی حاصل کر لیں، اب جب دولت ہمارے پاس آ جائے گی تو نتیجہ یہ ہے کہ مدینے پر حملہ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ہمیشہ کے لیے صبح قیامت تک کے لیے ختم کر دیں، معاذ اللہ۔ یہ منصوبہ ہے اور اس منصوبے میں مشرکین مکہ نے اپنا سرمایہ لگایا ہے، آر پار کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرامن معاشرہ دے رہے ہیں۔ مدینے ستائے گئے ہیں، مار کھائے ہیں، لٹے ہیں، وطن سے بے وطن ہوئے ہیں، اور آ کے مدینے میں اپنے صحابہ کے ساتھ علائے کلمت الحق کے لیے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول اپنی رسالت کے لیے انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہے، شیطانی قوتیں اس جانب منصوبے بنا رہی ہیں، اور منصوبہ تیار ہوا، منصوبہ تیار کیا گیا، اور اس قافلے تجارت کی سرپرستی جناب ابو سفیان نے اپنے سر لے لی، اور جب یہ قافلہ نکل کے ملک شام پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کے عزائم کا علم ہوا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس قافلے کو روکنا ضروری ہے، اگر ان اشرار کے پاس دولت اکٹھا ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مدینہ طیبہ میں خون خرابہ اور الغار کر کے یہاں پر انسانی آبادیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے۔ جب صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، حضرات صحابہ جنگ کے لیے نہیں، مدافعت کے لیے، اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کا پہلا معرکہ، حق و باطل کے درمیان میں پہلا تصادم، اسلام کو تلوار کے ذریعے پھیلنے کی بات کرنے والوں، تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ تلواریں جو اسلام پر اٹھ رہی تھی اس کو روکنے کے لیے رسول کائنات نے اس کائنات کا سب سے بڑا جرنیل، سب سے بڑا جو ہے جنگی ماحول کو انسانیت کے سامنے، جنگ کے اصولوں کو انسانیت کے سامنے پیش کرنے والا نبی، دفاعی طور پر دشمن کی سازشوں کو روکنے کے لیے اپنے صحابہ کو لے کے مدینے سے نکل رہے ہیں، مارنے کے لیے نہیں، کاٹنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک حق بنتا ہے اپنی دفاع کا، اس دفاع کے لیے نکل رہے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان یہ بات کی ہے، ادھر یہاں کی سرگرمیوں کی اطلاع جناب ابو سفیان کو مل گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے قافلے میں سے زمزم غفاری نامی ایک شخص کو تیز رفتار سواری دے کر مکے کی طرف دوڑایا اور کہا کہ ہم
ملک شام سے قافلہ لے کے نکلے ہیں، کافی دولت ہے ہمارے پاس، کافی موٹی کمائی ہوئی ہے ہمارے پاس، اور بتایا جاتا ہے کہ 50,000 دینار اس وقت کے اس قافلے میں، اور یہ لوگ اتنی کمائی کر کے واپس لوٹ رہے ہیں۔ اور ابو سفیان نے کہا کہ اب خطرہ ہے، مدینے کے نواحی علاقے سے جب نکل کے ہم آئیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارے قافلے پر الغار کر سکتے ہیں۔ اور زمزم غفاری جب نکل کے یہاں سے مکے کی طرف دوڑا تو روایتیں بتاتی ہے کہ وہ طریقہ یہ تھا، کوئی ہیبت ناک، وحشت ناک، خوفناک اطلاع اگر قاصد لے آتا تو قاصد اپنی آبادی میں آنے کے بعد اپنے اونٹ کی یہ حصوں کو کاٹ دیتا، اور اونٹ جب چیختا چلاتا تو قاصد بھی چیختا چلاتا۔ زمزم غفاری مکے کی وادی میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے اپنے اونٹ کے ساتھ جو عمل ان کے قبیلوں کا تھا اس طریقے سے عمل کیا، اور جب اونٹ چیخنے چلانے لگا تو زمزم نے بھی یہ کیا کہ ہائے صبح کی مصیبت۔ یہ عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب سب سے بڑی مصیبت ان پہ آتی تو وہ اس طریقے سے نعرے لگاتے کہ صبح کی مصیبت۔ زمزم نعرے لگا رہا تھا، اور لوگ جب اس کے قریب آ کے اکٹھا ہو گئے تو اس نے کہا کہ جو قافلہ ابو سفیان کی سرپرستی میں آ رہا ہے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ روکنا چاہتے ہیں۔ اب یہ اطلاع ملتے ہی مشرکین مکہ کے سردار سب کے سب تیار ہوئے قافلے کو روکنے کے لیے، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، لشکر اور سپاہ کے ساتھ، اپنے جنگی ہتھیار کے ساتھ، اپنے جنگی گھوڑوں کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے، قسم کرسی کا علم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی سے جب کوچ کر کے ایک منزل پہ پڑاؤ ڈالے تو صحابہ سے مشورہ کیا۔ کائنات کا رسول مشورہ کر رہا ہے، امت کو مزاج دے رہا ہے کہ کوئی بڑا معرکہ ہے، کوئی بڑی مہم ہے، کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر فیصلہ لیتے تو کیا صحابہ انکار کرتے؟ لیکن سرکار اپنے صحابہ کی دلجوئی کے ساتھ صبح قیامت تک امت کو ایک گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ تم کچھ کرنا چاہتے ہو کسی معاملے میں تو اپنے صاحب سمجھ لوگوں کے درمیان تم مشورہ کر لو۔ مشورہ کیا جا رہا ہے، اور جب مشورہ کیا گیا تو حضرات صحابہ نے کہا کہ انصار و مہاجر کے درمیان میں جانثاری کے مظاہرے ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نکل پڑے ہیں تو کر گزریے جو کرنا ہے، صرف اتنا ہی ہوگا نا، ہماری جان اللہ کی راہ میں قربان ہوگی، اور اس سے بڑھ کے اعزاز ہمیں اور کیا حاصل ہے کہ ہم کسی کی طاقت و قوت کو خاطر میں نہیں لاتے، ہم رب کریم پر ایمان لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف منزلوں سے ہوتے ہوئے مقام بدر کے قریب جب پہنچے، مقام بدر کے پاس جب پہنچے تو رات کا وقت تھا، پڑاؤ ڈالے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں جو نقشہ کھینچا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ خود معرکہ بدر کی زیارت کر رہے ہیں۔ جو لوگ حج و عمرے کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، وہ میدان بدر کی وہ خوشبودار وادی، وہ وفادار ہوائیں، اور وہاں کا دل کشا منظر، وہاں کی انتہائی پرنور فضائیں زیارت کرنے والے کو اس کے قلب میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ تصور بدر کا تصور آج بھی ہمیں دستک دیتا ہے، یہی میدان ہے جہاں سے تمہیں
حق کے معرکے میں کامیابی ہوئی تھی، اور وہ کامیابی اللہ پر مکمل توکل کے سبب میں تھی۔ وہ ایسا توکل تھا، ایسا بھروسہ تھا، ایسا یقین تھا کہ جس طریقے سے ہم یہ دن کو دیکھ رہے ہیں، اس سے ہی زیادہ حضرات صحابہ اپنے قلب کی گہرائیوں سے اپنے یقین کو دیکھ رہے تھے، اپنے ایمان کو دیکھ رہے تھے، اپنے اللہ کی جو ہے معیت کو، اس کی نصرت کو دیکھ رہے تھے، فرشتوں کی تائید کو دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کی رسالت پر یقین کر رہے تھے۔ وہ ایسا انتہائی پرنور وقت تھا۔ جب وہاں پہنچنے کے بعد جس زمین کو اللہ کے رسول نے منتخب کیا، بتایا جاتا ہے کہ وہ ریتیلی زمین تھی اور پانی کے چشمے بھی اس میں نہیں تھے۔ مشرکین مکہ بدر کی زمین کے اس حصے پہ قبضہ کیے ہوئے تھے جو سخت ترین زمین تھی، اور پانی کے چشمے بھی انہی کے قبضے میں تھے۔ حضرات صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھوڑوں کے یا ہمارے خود اپنے پیر بھی اس ریت میں اٹھنا دشوار ہو رہا ہے کہ ہم مقابلہ کیسے کریں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمانیت دی صحابہ کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ دو ہی راستے تھے، ایک راستہ تو وہ بہتر زمین کا، وہ میدان کا حصہ تھا، دوسرا راستہ یہ ریتیلی زمین کا تھا، اور ریتیلی زمین کے سوا کوئی اور پڑاؤ کا سہارا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس زمین کے اوپر پڑاؤ ڈالا اور اپنے صحابہ کو لے کے نکل کے میدان بدر میں کائنات کا سب سے عظیم الشان رسول ہاتھ میں چھوٹی سی ایک لکڑی ہے لے کے صحابہ کے درمیان میدان بدر کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے سرکار نے فرمایا کہ کل ابو جہل یہاں مارا جائے گا۔ ظاہری طور پر کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی نفری نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی جنگی سامان نہیں ہے، ظاہری طور پر ان کے پاس سب کچھ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تمانیت دے رہے ہیں کل ابو جہل یہاں مارا جائے گا، اتبا یہاں مارا جائے گا۔ ایک ایک کی نشاندہی ایک ایک مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں صحابہ کے ایمان کتنا مستحکم ہے۔ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کیسے معلوم کہ کل یہاں مارا جائے گا، مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، کب جائے گا یہاں؟ آج کا وہابی ملا بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے۔ یہی بولتا ہے نا، یہی لکھا ہے نا تقویۃ الایمان میں، یہی لکھا ہے۔ وہابیوں کا امام اسماعیل دہلوی نے یہی لکھا ہے۔ رسول تو وہ ہے جس کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، اور میرے رسول انسانیت کو بتا رہے ہیں پیٹھ کے پیچھے کے علم کی تو بات کر رہا ہے۔ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کس کی موت کل کہاں ہے، وہ بھی میرا رسول جانتا۔ وہابیت سے ہمارا جھگڑا فاتحہ کا، نظر نیاز کا، چادر کا، گھاگھر کا، عرس کا، جھنڈوں کا، کنڈوں کا، یہ جھگڑا ہمارا ذیلی اختلافات، بنیادی اختلاف ذات مصطفیٰ پر حملے، ذات مصطفیٰ کو معاذ اللہ اپنے فکر کے دائرے میں لا کر اپنی طرح سمجھنے پر اور اپنی طرح سمجھانے پر جو ذہن اور زہر دیا جا رہا ہے، اس سے وہابیت کا بنیادی جھگڑا ہے ہمارا۔ تو حاصل یہ کہ تیاری ہوئی، اللہ کے رسول نے ایک ایک چیز کی نشاندہی کی، اور رات کا وقت ہے عبادت کے لیے اللہ کے رسول ایک عریش بنائے ہوئے ہیں، یعنی ایک چھوٹا سا شامیانہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں اپنے رب کو منانے کے لیے کائنات کا رسول آیا ہوا ہے۔
پہلی بدر میں جو کامیابی ہوئی سورہ انفال بتا رہا ہے۔ بارش ہوئی، جیسے ہی بارش ہوئی جو ریتیلی زمین تھی، اس ریتیلی زمین کو اللہ نے بارش کے سبب میں مستحکم کر دیا، اور جہاں پانی کی کمی تھی صحابہ نے پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے جگہ جگہ پانی کو جمع کرنے کے واسطے جگہ بنا لی۔ یہ آسمان کی طرف سے پہلی کامیابی تھی، اور قرآن گواہ ہے، سورہ انفال بتا رہا ہے، اس کی تفسیر بتا رہی ہے، صحابہ کو اس طریقے سے کامیابی کا مژدہ ملا۔ مشرکین مکہ جو زمین منتخب کیے تھے وہ زمین دلدل والی ہو گئی، وہ زمین میں ان کے پیر اب پھنسنے لگے، اس زمین میں ان کو ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ جو زمین ان لوگوں نے اپنے لیے جمع کی تھی وہی ان کے لیے اللہ کے غضب کا سبب بنی۔ اب اللہ کے رسول ہے، سجدہ ریز ہیں، اور اس سجدے میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ 313 اگر یہ ختم ہو جائیں تو صبح قیامت تک روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ کوئی بول سکتا ہے اتنی بڑی بات؟ کوئی خدا کے سامنے بول سکتا ہے؟ خدا کا لاڈلا رسول بولتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے رسول کی اس بات کو اپنی تائید کے ساتھ، حمایت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ سنتا ہے۔ صرف 313 پر خدا کی خدائی ٹھہری ہوئی ہے، اور رسول کائنات نے اتنا بھاری بھرکم جملہ، یہ میرے رسول کے سوا کسی کو سزاوار ہی نہیں ہے کہ زبان سے اتنی بڑی بات نکالے، اور میرا رسول اپنے رب کی محبت میں یہ بات کر رہا ہے۔ صدیق اکبر قریب آئے، دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں، آپ کی چادر مبارک زمین پہ گر رہی ہے، آپ سجدے میں ہیں۔ صدیق اکبر قریب آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے، آپ نے بتا دیا تھا کہ اب قافلہ نکل چکا ہے، تو یا تو قافلہ ملے گا یا نہیں تو فتح ملے گی، دونوں میں سے کوئی ایک۔ جب رسول نکلتے ہیں، کوچ کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نامراد، وہ ناکام لوٹتے نہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو تمانیت دی ہے، اور آپ اس قدر بیکل اور بے چین ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا تھم نہیں رہا۔ امت کو مزاج دیا جا رہا ہے، امت کو احساس دیا جا رہا ہے، امت کی تربیت کی جا رہی ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اے لوگوں، مصیبت کے وقت میں، مشکلات کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں، بیماریوں کے وقت میں، یا آفتوں کے وقت میں، یا دشمن کے جو ہے حملوں کے وقت میں، رب کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، رب کو منانے کی کوشش کرو، روتے رہو۔ کائنات کا رسول رو کے بتا رہا ہے رب کو منانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے سجدوں کی لذت کو کھو دیا، ہم نے سجدوں کی تاثیر کو کھو دیا، ہم نے سجدوں میں شفا پانے کی خوبیوں کو کھو دیا، ہم نے سجدوں سے حاصل ہونے والی اللہ کی رحمت کو کھو دیا۔ ہمارے سجدے ہو رہے ہیں لیکن بے مزہ سجدے، اور اللہ کے رسول کا سجدہ، صحابہ کا سجدہ، اہل اللہ کا سجدہ، وہ سر جھکاتے تو اللہ کی رحمت ان کے سامنے آ جاتی، وہ سر جھکاتے تو ان کی خواہشات اور ان کی تمنائیں مجسم بن جاتی، وہ زبان کھولتے تو ان کا رب فرشتوں کے ذریعے اس زبان کی صداؤں پر آمین ربنا کی صدائیں دیتا ہے۔ اور آج ہمارے سجدے وہ کیفیت سے محروم ہیں، ان سجدوں میں وہ لذت پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں، وہ روئیں، کبھی اپنے رب کے سامنے روئیں۔ کسی کی تجارت میں نقصان ہوا تو روتا،
کسی کے مکان یا دکان کو تباہی کی منزلوں سے دوچار ہونا پڑا تو روتا، لیکن اپنے گناہوں پر رونا یا اپنے رب کو منانے کے لیے رونا یا رب کی رحمتوں کو پانے کے لیے رونا، یہ رونا نہیں آتا۔ یہ رونا اگر آ جائے تو کسی کے سامنے رونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بس ایک رونا جو رب کے سامنے بندے کا اور وہ درست ہو جائے تو وہ رونا ہی اس کے لیے پوری کائنات کی خوشیوں کو اکٹھا کر کے لاتا ہے۔ رسول کائنات رو رہے ہیں اور پھر سجدے سے سر اٹھائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وہ پر نور جو منظر وہاں مدارج النبوہ میں کھینچا ہے اپنے قلم سے کہ کائنات کا رسول ہے جو کچھ دیر پہلے اپنے رب کے سامنے تڑپ کے رو رہا ہے، روتے روتے سجدے سے سر اٹھا رہا ہے، اور سر اٹھا رہے ہیں صدیق اکبر اس کیفیت کو امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے میرے اور میرا اور آپ کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کو نقل کر کے مدارج النبوہ میں اس منظر کو ہم تک پہنچا رہا ہے کہ کائنات کے رسول کی زبان پر، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ صدیق اکبر حیرت سے پوچھ رہے یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر بشاشت اور یہ مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے تسلی دے دی ہے مجھے، الحمدللہ کل ہمیں کامیابی ہوگی۔ اس ذرا دیکھیں آپ، ظاہری طور پر تو سامان اور اسباب کچھ نہیں ہے، کامیابیوں کی خوشخبریاں رسول سنا رہے ہیں اپنے صحابہ کو، بتا رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ نے رسول کو غیب کی علم کی جو دولت عطا کی ہے، اس دولت کا اندازہ لگائے۔ اب صبح ہوئی، مختصر یہ کہ معرکہ بدر جب گرم ہوا تو وقت کی تنگی ہے، میں بات ختم کروں کہ موضوع سمیٹتے ہوئے ایک منظر آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتے۔ جنگ ہو رہی ہے، حضرات صحابہ لڑ رہے ہیں اور سورہ انفال بتا رہا ہے، قرآن بول رہا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین بتا رہے ہیں کہ صحابہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنتے ہیں، تلواروں کے چلنے کی آوازیں سنتے ہیں، کسی کے کاٹنے اور مارنے کی آوازیں سنتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ فرشتوں کی آمد ہے اور فرشتے مدد کے لیے تیار ہیں بدر میں۔ نہ صرف یہ ہے بلکہ سورہ انفال کی تفسیر یہ بتا رہی ہے کہ اور ایک کامیابی اللہ نے یہ دی، معرکہ بدر میں آغاز جنگ کے ساتھ ہی مشرکین مکہ کے دلوں پر اللہ نے خوف کی وہ کیفیت طاری کی کہ صحابہ کی تعداد ان کی آنکھوں میں اللہ نے کثیر کر کے بتا دیا۔ کبھی پڑھو قرآن، کتنا دلچسپی سے آپ کو اطمینان دلاتا ہے، کیسی روحانیت کو آپ کی ابھارتا ہے۔ ظاہری طور پر صحابہ تعداد میں 313 ہے اور مشرکین مکہ کی نگاہوں میں ہزاروں کا لشکر زرار نظر آ رہا ہے صحابہ کا۔ یہ اللہ کی تائید و حمایت و نصرت صحابہ کو حاصل ہے، اور دوسری طرف 1000 سے زیادہ لشکر جرار مشرکین کے پاس ہے، اور صحابہ کو اللہ نے یہ دکھایا کہ ان کی طاقت اور قوت اور ان کی افرادی جو تعداد ہے وہ انتہائی قلیل ہے۔ ایک کو کثیر بتا رہا ہے، ایک کو قلیل بتا رہا ہے، تاکہ حوصلے بلند رہے۔ سورہ انفال بتا رہا ہے، سورہ انفال یقین دلا رہا ہے، سورہ انفال ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر رہا ہے۔ اے لوگو، اگر تم جو ہے کسی کی طاقت پر خوف زدہ ہو جاؤ گے تو یہ تمہارا ایمان ہے۔ ہم تعداد کے یا لشکروں کے یا سامان
जंग और सिपा के बलबूते पर जंगें नहीं लड़ी, हमारी जंगें कल भी अल्लाह की मायत, उसकी रूहानियत, उसकी रहमत के साथ है, और आने वाली जंगें भी। तुमने देखा, मारा गया था हमको, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, दिल्ली से लेके कश्मीर तक काटा गया हमको। कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर सड़कों पर हमारे टुकड़े किए गए, हमारे बच्चों को, उनकी नाशों को रोडों पर रगेड़ा गया, घसीटा गया। क्या है, देख रहे हैं? मसान गट्टियाँ बस नहीं हो रही है, लकड़ियाँ बस नहीं हो रही है, जंगलें पनाह मांग रही है, आग कम पड़ रही है तुम लोगों के लिए। खैर, मौत तो सभी को है, एक ही तरीके से मौत आती है, एक ही बीमारियों से मौत आती है, एक ही जंग में मौत आती है, एक ही वबा में मौत आती है, एक ही तरह से मौत आती है। लेकिन एक मौत एक के लिए रहमत है, शहादत है, तो दूसरे के लिए अल्लाह का गज़ब है, वो अज़ाब है। मौत तो हमको भी आ रही है, लेकिन हमारे रसूल ने बताया है, जो पेट के दर्द से मरता है, दर्द शिकम से मरता है, वो भी शहीद है। अहले ईमान जो मर रहे हैं कोरोना में, अगर अहले ईमान सांस के, फेफड़ों के इस मरहले में अपनी जान दे रहे हैं, तो ये पेट का मर्ज है, ये शहादत है। और वो मर्ज यहाँ से सांस निकली तो वहाँ आग तैयार। अलहासिल ये कि मारे के बदर के मनाजिर में एक ख़ास मंजर, वो अबू जहल अपने कर्र फर के साथ मारे के बदर में हैं, और दो कमसिन बच्चे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, आके पूछा कि चचा जान, इसमें बताओ कि अबू जहल कौन है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अशरा मुबशरा, वो अशरा मुबशरा में से एक है। उन्होंने यूं ही सोचा कि बच्चे पूछ रहे हैं, बताया कि वो जो ऊँट पर सवार है वही अबू जहल है। वो कहते कि मेरी ज़ुबान से अल्फाज का निकलना था, उनके हाथों में छोटी छोटी तलवारें थी, वो बिजली की तरह उसके ऊपर कौन पड़े, और जब उसके ऊपर गिरे जाके उसकी ऊँट की कोंचों को उन्होंने काटा। कौन दिया ये जंगी जो है एहसास, कौन ये मिजाज दिया बच्चों से लेके बड़ों तक? रसूल रहमत की बहादुरी, उन बच्चों को ये तरबियत, ये मिजाज, ये एहसास दिलाया कि ऊँट पर जाके मार नहीं सकते, उसकी कोचों को काट के गिराओ उसको। जब वो गिरा नीचे, इन बच्चों ने उसको गिरा के हलाक किया। माज और मौज, ये दोनों जब उसको हलाक किए, हलाक करने के बाद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, आके उन लोगों ने बताया कि चचा जान, हमने उस लाइन को मार दिया, हलाक कर दिया। उन्होंने पूछा कि किसको मारा, किसको हलाक किया? तो इन बच्चों ने कहा कि अबू जहल को हलाक किया। ए लोगों, आज का दिन 17 रमजान, ये वो दिन है कायनात का फिरौन मारा गया। आज के दिन रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया, बुतों का सबसे बड़ा हामी मारा गया, बुत परस्तों का सबसे बड़ा ताईद करने वाला हलाक हुआ है, जहन्नम गया है आज का दिन। आज का दिन यूं फतेह हो गई किसी मुल्क की तो जश्न मनाते हो, बेटा घर में पैदा हुआ तो खुशी मनाते हो, कारोबार में कामयाबी हुई तो जश्न मनाते हो। खुशी मनाने वालों, आज के दिन से बड़ा दिन और कौन सा होगा खुशी का कि 17 रमजान हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। जब ये हलाक हुआ, मारा गया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुँच के अर्ज़ किए, आखा अबू जहल मारा गया।
سرکار نے جنگ کے بعد جب جا کے جن کی نشاندہی آقا نے کی تھی، آقا کو تو معلوم تھا کہ کون کہاں مرنے والا ہے۔ جہاں میرا نبی بتا دیا تھا، اس کی موت کھینچ کے وہی لائی تھی اس کو، اور وہ وہاں آ کے مرا تھا۔ سرکار نے جب دیکھا، اور بلکہ ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن مسعود جب قریب پہنچے تو اس میں رمح برابر کچھ جان تھی، اس کے تکبر اور غرور کا یہ عالم تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کم سن بچوں نے ہلاک کیا، کاش کوئی بڑا سردار مارتا تو بڑی بات ہوتی ہے۔ ارے موت میرا آئی بھی تو اس کے باوجود اس کا تکبر نہیں مرا، اس کا غرور نہیں مرا، اس کا گھمنڈ نہیں مرا، اس کی بڑائی نہیں مری۔ یہ مر رہا ہے تو تب بھی اپنی بڑائی کا احساس دلا رہا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اس کی گردن کو کاٹنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ میری گردن کو تھوڑی سی لمبی کاٹو، تاکہ جب کٹی ہوئی گردنیں رکھی جائے تو میں ان کا سردار ہوں، میری گردن سب سے بڑی ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے۔ دیکھا آپ نے تکبر، دیکھا آپ نے غرور اور گھمنڈ، دیکھا آپ نے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عبداللہ بن مسعود ایک روایت کے مطابق اس کا سر لا کے خدمہ میں ڈال دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشاہدے کے لیے نکلے تو صحابہ کے سامنے فرمایا کہ میری امت کا فرعون مارا گیا، اور آج اس امت کے فرعون کے مارے جانے کا دن ہے 17 رمضان۔ ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنے گھروں میں کم از کم وقت افطار ان جد و جہد کرنے والے صحابہ کی ارواح طیبہ کو خراج عقیدت پیش کریں، فاتحہ کے نذرانے پیش کریں۔ اور ہمارے صوفیہ کا طریقہ ہے، بالخصوص ہمارے سلسلے میں، ایسے سلسلے چشت کا سلسلے اشرفیہ، سلسلے چشتیہ ہی ہے کہ علاء الدین علاء الحق پنڈوی، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد، اشرفیوں کے سرتاج، یہ سلسلے اشرفیہ، سلسلے چشتیہ ہی کی ایک شاخ، اور اس سلسلے میں ایک مجرب عمل ہے جو ہماری پونجی ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری دولت ہے، ہمارا روحانی خزانہ ہے۔ وہ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہمارے گھروں میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تندرستی آتی ہے، کوئی آفات کے آثار نظر آتے ہیں، تو اصحاب بدر کا وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں میں بیٹھتے ہیں، اصحاب بدر کے نام لیتے ہیں، اور یہ 313 کا ذکر کر کے فاتحہ گزرانتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان اصحاب بدر کے صدقے میں معرکے بدر میں کامیابی دیا، زندگی کے ہر معرکے میں ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور یہ وقت ہے کہ اپنے گھروں میں کم از کم آج اصحاب بدر کی فاتحہ کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خاص کر کے 2 منٹ اطمینان سے رہ جائیے۔ کیا نام ہے؟ اچھا، ضیاء بھائی کا کیا؟ وہ بیمار ہے، ڈاکٹر الطاف صاحب تو گھر میں شہید ہے۔ اس ہفتے میں ہندوستان کی ممتاز عظیم فقیہانہ صلاحیتوں کی وہ عظیم جو ہے درسگاہوں کی بنیادیں رکھنے والے 4-5 علماء اکرام دنیا سے رخصت ہوئے۔ بالخصوص پورے ہندوستان بھر میں دعوت اسلامی کے سرپرست و سربراہ حضرت مفتی عبدالحلیم ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وصال کر گیا ہے۔ اور مجھ سے ان کے بہت ہی قریبی روابط رہے جوانی کے ایک وقت میں، جب وہ حیدرآباد آتے، مکہ مسجد میں خطابات ہوتے، اور ہمارے مکتبے پر جب ان کا قیام ہوتا، میں ایک عالم کامل کو اگر دیکھا ہوں تو عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہوں۔ دوسرا عاشق الرحمان صاحب
مجاہد ملت کے جو خلیفہ ہیں حبیب الرحمن صاحب کے، ان کا انتقال ہوا۔ تیسرے مفتی گجرات معین الدین اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ چوتھے مفتی ارسلان صاحب بہلوم عبد المنان صاحب کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ ابھی کل نوجوان عالم مجیب الرحمان صاحب، نوجوان فارغ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے، جن کی عمر 35 سال کے قریب لگ بھگ، ان کا انتقال کل رات میں ہوا۔ یہ قافلے جا رہے ہیں ہمارے درمیان سے، جاتے جاتے ہمیں بتاتے جا رہے ہیں کہ دنیا بے مزہ ہے، اور ہم کو سب کو جو ہے ایک دن ایسے ہی نکل جانا ہے یہاں سے۔ ساتھ میں رات میں آپ کے ابراہیم بھائی کے دوست رشید عبدالرؤوف صاحب کا انتقال ہوا۔ مولا تعالیٰ ان سب پہ رحم فرما۔ مولا اے اللہ، یہ وہ دولت ہے ہماری کہ جس کا ہم موازنہ نہیں کر سکتے، جو ہمارے درمیان سے جا رہی ہے۔ علماء اٹھ رہے ہیں، وہ دلوں کو زندہ کرنے والے لوگ خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ مولا اے اللہ، ان کا نعم البدل عطا فرما دے، اور اے اللہ ان کے لواحقین پر رحم فرما دے۔ دوسری بات، اس مسجد کے ایک نوجوان مصلی ہیں ضیاء الدین صاحب، ان کے اچانک 2 گردے کام نہیں کر رہے ہیں، شوگر 600 کے قریب ہو گئی، ان کو یہ عارضہ کچھ تھا ہی نہیں، اچانک ہوا ہے سب کچھ۔ تو اچانک کسی کو بھی ہو سکتا ہے، مجھے، آپ کو، کسی کو، اللہ نہ کرے، آپ سب کی حفاظت کرے اللہ، آپ کے صدقے میں میری حفاظت کرے اللہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ الطاف صاحب بھی ابھی گھر پر ہی ہے، ڈاکٹر الطاف، ان کی صحت بھی ابھی مکمل جو ہے درست نہیں ہے۔